اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دو ریاستیں کسی بھی بنا پہ، وہ ہم کوئی بھی مفروضہ لے سکتے ہیں، رک جاتی ہیں، نہیں آگے چل پاتی، تو کیا کوئی ہم ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے دونوں طرف، وہ اس حد تک کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کرے کہ جس پہ آپ جیسے سمجھیں کہ وہ مہمیز ہو ان ریاستوں کے لیے کہ بھئی تمہیں یہ اب معاملہ آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں دو تین پریکٹیکل، اب وہ ریئلزم کی طرف میں آ رہا ہے۔ پریکٹیکلی جو آزاد کشمیر میں پولیٹیشنز ہیں، ہمارا ساروں کا رابطہ اسلام آباد کے ساتھ، جو سری نگر میں پولیٹیشنز ہیں ان میں سے تقریباً جو مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں ان سب کا رابطہ دہلی کے ساتھ ہے، ٹھیک، اور بیچ میں ہیں جو آزادی چاہتے ہیں، حریت والے، وہ دونوں طرف ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی ایفرٹس کرتے ہیں، اس میں ہمیں فیسیلیٹیشن تو چاہیے۔ ہم نے پچھلی دفعہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں انتخابات سے قبل ہم نے ایک فرسٹ لیڈرشپ کانفرنس یہاں پہ، میری ایک این جی او ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، ہم نے یہاں کی۔ اس کانفرنس میں عمر عبداللہ بھی آئے، طریق عامی صاحب بھی آئے، اور افتخار انصاری صاحب بھی، وہ لوگ آئے یہاں سے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ۔ جو اس کا ڈکلیریشن ہم نے جاری کیا، اس میں اس کے بعد جو اس کا رزلٹ نکلا وہ یہ کہ جب یہ گئے واپس تو انہوں نے وہاں پہ الیکشنز میں حصہ لیا۔ جب الیکشنز میں حصہ لیا، تمام سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ یہ جو الیکشنز ہے دس از فار دا لوکل گورننس۔ میں ان کی تائید یا حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں چینج آف ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لوکل گورننس کے لیے دس ڈزنٹ لیڈ ٹو دی سولوشن آف دی کشمیر ایشو۔ دیٹ مینس کہ جو انڈین گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا کہ جی الیکشنز ہو گئے تو مسئلہ حل ہو گیا، تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی چینج کی، حالانکہ وہ سارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ ہم لوگوں کو آگے کی سوچ ڈیفینیٹلی ہمیں دینی چاہیے، لیکن یہ مشکلات جو ہیں نا کہ ابھی بھی ہمیں پرمٹ پہ، میں فرسٹ بس میں جانے کا خواہش مند تھا سری نگر، آج تک میں نہیں جا سکا، تو اب یہ پریکٹیکل ایک پرابلم ہے نا۔ میں نے دو دفعہ، ایک دفعہ مظفر آباد سے اپلائی کیا کہ بھئی مجھے، ایک دفعہ میں نے کوٹلی سے کیا کہ شاید میں ادھر سے آنکھ بچا کے نکل جاؤں، لیکن نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ آگے بڑھ اسی طرح سکتے ہیں کہ ہم ابھی اکنامک انٹیگریشن کی طرف بھی جائیں، ڈیولپمنٹ آف اکانومی کی طرف چلے جائیں۔ ہم جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فارسٹ بر صغیر پاک و ہند میں واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ سارا آتا ہے ریاست جموں کشمیر سے۔ اچھا، میں ایک آپ سے بات کی وضاحت کریں، جو آپ نے کہا معاشی جو ایک انٹیگریشن، اکنامک انٹیگریشن، ہم ایک مفروضہ لے لیتے، ایک جموں کا رہائشی جو ہے اس نے لاہور میں کاروبار کرنا ہے، یا چلیں لاہور کو بھی چھوڑیں، امرتسر میں کرنا ہے اس نے، وہ جموں سے سچیت گڑھ سے سیالکوٹ آئے، 45 منٹ میں وہ سیالکوٹ پہنچے گا، 1.25 گھنٹے میں لاہور پہنچے گا، 45 منٹ میں امرتسر پہنچ جائے گا۔ وہاں پہ صبح ناشتہ کر کے چلے، دوپہر کی روٹی وہاں کھا کے اپنا کام کر کے، رات کی روٹی وہ واپس جموں جا کے کھا سکتا ہے۔ اگر وہ جموں سے بھارت کے راستے امرتسر جاتا ہے تو وہ اس کو اوور نائٹ امرتسر میں رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ 7.5 پونے 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ اسی طرح یہ سری نگر اور اس کا معاملہ ہے۔ تو ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ کوئی مطلب اس کے اوپر ایک زور ڈالا جائے حکومت کے اوپر کہ جی آپ اس کو یونیلیٹرلی یہ معاملہ کر دیں کہ جی ہم نے یہ کھول دیا۔ لیکن یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں طرف ہے، صرف ایک طرف نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے۔ پھر اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹس کی اپنے ایک مجبوریاں ہوتی ہیں۔ پھر سیکیورٹی جو ہے، سیکیورٹی کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، میرے نزدیک تو نیشنل سیکیورٹی میں آپ کی اکانومی بھی آتی ہے، نیشنل سیکیورٹی میں آپ کے انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں۔ تو جب نیشنل سیکیورٹی کے آڑ میں لوگ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہوتا تو ہم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کی طرف آتے ہیں، بعد میں آپ کی مخل ہوا وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد میں اس سوال کا جواب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے لوں گا کہ اس معاملے کو یونیلیٹرلی اگر ہم چلانا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر خواب دیکھا ہے تو اس کی طرف کچھ نہ کچھ تو بڑھاوا دینا ہے نا، لیکن وہ وقفے کے بعد۔ سیاسیات میں خوش آمدید۔ بھارت پاکستان
تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو بنیادی چیز ہے وہ کشمیر، جو ایک مسئلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب اور ڈاکٹر امیتابھ مٹو۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات کی قادر صاحب نے کہ بنیادی مشکلات ہیں کچھ، کہ اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو فیسیلیٹیشن تو ان حکومتوں نے کرنی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ویزا تک انہوں نے دینا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اس میں اب کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خواب کی آپ نے بات کی، بالکل۔ اب اس کو آگے کیسے جائیں؟ دیکھیے پریشر، اور میرا ماننا ہے سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ میڈیا لا سکتی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کل میڈیا زیادہ الٹرا نیشنلسٹ ہوتے جا رہی ہے دونوں ملکوں میں۔ ضرورت ہے کہ اگر آپ پیس کانسٹیٹوئنسی بنائیں میڈیا میں، جو پریشر لگائے وہ سب پریشر ورک کرے گا۔ ایکیڈمکس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور جیسے آپ ویزا کی رجیم کی بات کر رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ جب میں وائس چانسلر تھا تب آپ کو ایک سال کا ویزا ملتا تھا، آپ کسی بھی ساک دیش میں جا سکتے تھے وداؤٹ سیکنگ پرمیشن آف دی کاؤنسلیٹ یا ہائی کمیشن۔ ویسی کیٹیگری آپ انکریز کرتے جائیے انکریمنٹلی، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے۔ آپ جرنلسٹ کو انکلوڈ کریے، پولیٹیشنز، ممبرز آف پارلیمنٹ تو پہلے انکلوڈیڈ ہیں۔ یہاں پہ حالات ڈاکٹر صاحب یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی بھارت حکومت نے، سرکار نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کو ہم ویزا رجیم ٹائٹ کر رہے ہیں، یہ اب ان کی پالیسی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھارتی باشندوں کو کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پاکستان نہ جائیں کیونکہ سیکورٹی کے خطرات ہیں۔ اب اس قسم کے معاملے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہل تو کرنی ہے۔ اب میں بھی جیسے میڈیا کی رپورٹس آتی ہیں پاکستان کے بارے میں، بی بی سی ہو، سی این این ہو، باقی چینلز ہو، لگتا تو ہے کہ بھئی وہاں جا کے واپس آئے تو اللہ کا شکریہ ہے، لیکن میں نے بھی پہل کی، ہمارے بھی گھر میں بچے، اس لیے پہل کرنی ہے، آپ نے پہل کرنی ہے، جو بھی شاہ صاحب نے اپنے ذریعوں سے پہل کرنی ہے۔ دیکھیے ایک کتاب ہے بڑی بیسٹ سیلر بن گئی امریکہ میں، ٹپنگ پوائنٹ۔ ٹپنگ پوائنٹ کا کیا پوائنٹ تھا کہ آپ اگر 25 لوگ صحیح سوچ والے ہوں اور ایک آل گڈ پیپل، ایون اف دے آر اسمال پیپل، ایک کریٹیکل ماس بن گئے تو آپ لاکھوں میں چینج لا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اب یہاں پہ اگر اس کو ایک حوالے سے دیکھا جائے، ہم یہاں پہ، میں ذاتی طور پہ، ہم 3 کشمیری بیٹھے ہوئے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کشمیری پنڈت جو ہیں اپنے علاوہ کسی کو بھی کشمیری نہیں مانتے کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم بلو بلڈڈ کشمیری ہیں، سری نگر وادی کے رہنے والے۔ ہم کیا کر سکیں اب تک؟ ہم نے تو جتنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات کی، وہ اپنے ہم نے جو بھی اس کو اپروچ کیا، وہ میں نے ایک پاکستانی ہو کے کیا، آپ نے ایک ہندوستانی ہو کے کیا، تو ہم نے تو اس کو کبھی ایک کشمیری ہو کے تو اس مسئلے کو ہم نے اپروچ کیا ہی نہیں۔ تو کیا یہ پہلی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود اس کو جو ہے نا اس طریقے سے اپروچ کریں؟ مجھے لگتا ہے اس وقت ضروری ہے، 20 سال جو کشمیر میں تباہی بربادی ہوئی، اس کے بعد میں کشمیریوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں امن اور شانتی نہ ہو تو کشمیری بھی کبھی امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ نئی دلی اور اسلام آباد میں جو یہ تناؤ ہے یہ کم ہو۔ اچھا، اس میں جی میرا پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ دہلی اور اسلام آباد ٹھیک ہوں گے تو ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ کم از کم کشمیری آپس میں تو بیٹھیں۔ اب وہ آپس میں بیٹھنے کا بھی ہم فارن لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی فنڈنگ کرے تو جا کے کولمبو میں ملیں یا نیپال میں ملیں یا کسی اور ملک میں جا کے ملیں، پھر یورپ میں جائے تو ویزا کا پرابلم، امریکہ میں جائے ویزا کا پرابلم۔ اتنے کوئی ایسا جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ کشمیری لوگ آپس میں بیٹھ کے، سیاسی لیڈر، اکیڈمکس، جرنلسٹ، وہ بیٹھیں، وکلا بیٹھیں، ڈسکشنز کریں۔ جب یہ پیس گروپ بنتا چلا جائے گا تو خود بخود وہ باتیں نہیں نکلیں گی۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ خواب کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی 10 سال پہلے بھی کسی کو آپ پوچھتے، کسی کشمیری کو یا کسی ہندوستانی یا پاکستانی کو پوچھتے آپ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں سری نگر مظفر آباد سڑک کبھی کھلی